میری طرف سے سبحان اللہ بول دینا، کیونکہ یہ نبی کے معراج کی بات ہے، کیونکہ نبی اس 27ویں شب میں دولہا بنے تھے، اور وہ مصطفیٰ جب تک اللہ نے چاہا، جب تک چاہا اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھا نبی کو، جب تک چاہا 1,00,000 نبی کا مبیش بھیجا، جب تک رکھا، اور جب تک چاہا رب نے تو دنیا میں رکھا، اور جب چاہا تو رب نے اپنے حبیب کو معراج میں بلایا، سبحان اللہ۔ جب تک چاہا، پہلے رکھا قرب خاص میں، بھیجا بعد میں، پہلے رکھا بھیجا پھر بلایا۔ کتنی شان ہوگی اس نبی کی، جب تک چاہا رکھا قرب خاص میں، اور جب چاہا تو نبی کو اپنے سب نبیوں کے بعد میں بھیج دیا، اور جب تک چاہا دنیا میں رکھا، جب بلا لیا سبحان اللہ نبی کو۔ تو شاعر نے لکھا اسی مناسبت سے کہ عرش پہ جانا اور پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، بے شک بے شک۔ عرش پہ جانا پل میں آنا، یہ جگہ خالی ایک کو لے لو یہاں پر، مہربانی ہوگی، یہ تھوڑا ذرا خیال کر لو، دیکھو پھر بعد میں بھی تکبیر ہوتی ہے۔ عرش پیچھے والے آگے بتا جا، ہاں تو ادھر بھی توجہ دے تھوڑا ساری۔ عرش پہ جانا پل میں آنا سب کے بس کی بات نہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کھارا پانی میٹھا کرنا اور روشن کرنا لکڑی کو، حدیث ہے، حدیث کی روشنی میں یہ شعر ہے، کھارا پانی جس پانی پر مصطفیٰ نے اپنے لعاب دہن ڈال دیا ہو اور وہ اتنا میٹھا ہو جاتا ہو، تو کھارا پانی میٹھا کرنا اور روشن کرنا لکڑی کو، یہ سب کے بس کی بات نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا۔ نفسی نفسی کے عالم میں اپنے عاصی امت کو یہ کہنا کہ، کب؟ میدان حشر میں، نفسی نفسی کے عالم میں یہ کہنا اپنی عاصی امت کو یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صفت بھی مصطفیٰ کی ہے۔ آدم بھی لاچار ہو کر کہہ دیں گے، کب؟ جب میدان حشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پکار رہا ہوگا اس نفسی کے عالم میں، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے نبی اللہ ہماری سفارش کیجیے۔ آدم کہیں گے انتلا میں، ہمارے پاس اس کا کام نہیں، موسیٰ کے پاس جائیے، موسیٰ عیسیٰ، لیکن وہ نبی دور سے کھڑے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی سب سے پریشان ہو کر آ رہا ہے۔ تو نفسی نفسی کے عالم میں اپنی عاصی، یعنی عاصی کہتے ہیں گنہگار امت کو، اپنے کمزور کو، عاصی امت کو یہ کہنا کہ مت گھبرانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور رزق کے قاسم، ساری خزانوں کے مالک میرے رب نے مصطفیٰ کو بنایا ہو، انما رزق قاسم، کہ مصطفیٰ ہے تو میرا لیکن مالک تم ہو، دوں گا میں لیکن بانٹو گے تم، تو ہم اسی سے مانگیں گے جس کے قبضے میں ہوگا۔ تو رزق کے قاسم ہونے کے بعد، سونے چاندی کے پہاڑ ہونے کے بعد بھی، لیکن شاعر نے یہ نقشہ کھینچا کہ رزق کے قاسم پیٹ سے پتھر، یہ حدیث ہے، حدیث کی روشنی، رزق کے قاسم پیٹ سے پتھر، ٹوٹی چٹائی سلطانی، سب کچھ ہونے کے بعد پھر بھی کھجور کی چٹائی پر لیٹتے ہوں۔ رزق کے قاسم، کنجوسی مت کریے سبحان اللہ کہنے میں، یہ معراج کی بات ہے نبی کی، یہ کوئی لطیفہ بازی نہیں۔ رزق کے قاسم پیٹ سے پتھر، ٹوٹی چٹائی سلطانی، آپ ساری کائنات کے نبی ہو کر، سلطان ہو کر اور امی ہو کر علم سکھانا سب کے بس کی بات نہیں، سبحان اللہ۔ امی ہو کر اور ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ بھی نبی کی صفت ہے، ایک اشارے سے چاند کے کرنا 2 ٹکڑے، سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ پلٹایا سورج کب؟ جب مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی، بے شک۔ کب؟ مصطفیٰ کی پاور، جب مولا علی کی نماز قضا ہوئی عصر کے وقت، اور مولا علی کے سر جانوں پر مصطفیٰ کا سر رکھا تھا، تاریخ بھی ملاحظہ کریں، حدیث کو بھی دیکھیں، کب؟ اب یہاں پر ایک جملہ آئے گا نکل کے، جب عصر کا وقت تھا، مصطفیٰ علی کی گود میں سر رکھے آرام کر رہے تھے، اور سورج اپنی آب و تاب پر جانے کے لیے تھا، اور دیکھ رہے تھے عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، مصطفیٰ کا سر ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں مصطفیٰ اٹھو نماز کا وقت جا رہا ہے، تو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی ہوگی، لیکن اسی سوچ بچار میں آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جاری ہے، لیکن جگاتا ہوں تو بے ادبی ہے۔ ادب سیکھو، ادب سے ملتا کیا ہے یہاں سے سیکھو۔ اب مصطفیٰ کا دل نہیں سو رہا تھا، مصطفیٰ کی بشرطِ آنکھ جھپکی ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ جیسی علی کا آنسو گرا مصطفیٰ کے اوپر، مصطفیٰ کا بیدار ہو جاتے، کہا علی روتے کیوں ہو؟ کہا سرکار سورج جا رہا ہے، عصر کی نماز قضا، فکر کیوں کرتے ہو؟ جس کے سر پر سر رکھا وہ تو آپ کے پاس ہے، یا پھر ٹینشن کا ایک ہی ہے۔ آپ نے اس اشارے سے، انگلی کے اشارے سے سورج کو حکم دیا، اے سورج پلٹ، جب چاہتا اللہ رب العالمین نہ پلٹتا، سورج چلا گیا، کل کو پڑھ لینا،
اللہ نے حکم دیا کہ ٹائم نکل جائے قضا پڑھ لینا، لیکن نہیں، یہ شان ہے مصطفیٰ کی پاور کی بے شک کہ انگلی سے اشارہ کیا مصطفیٰ نے، اے سورج پلٹ، وہ پلٹ آیا، علی نے نماز عصر ادا کی، جلدی نہیں کی۔ اب مصطفیٰ کہتے ہیں علی اطمینان سے نماز پڑھو، یہ سورج ایسے نہیں چھپے گا، جب تک تم نماز ادا کرو گے رب کی بارگاہ میں سر ہوگا، یہ سورج اسی وقت تک انتظار میں تمہارے لیے کھڑا رہے گا، جب تمہاری نماز مکمل ہوگی یہ سورج اس وقت غروب ہوگا، اور نماز پڑھو۔ علی کی نماز قضا ہوئی ہوگی، نہ جانے کتنے کی اس وقت قضا ہوئی ہوگی۔ یہ ہے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے۔ اور دیکھیے آخری شعر شاعر نے کیا لکھا ہے، مظلوموں کی داد و رسی، مظلوموں کی، کمزوروں کی بات ہے، مظلوموں کی داد و رسی، ظلم کی دھرتی پر فیضی، کیونکہ نبی کے آنے سے پہلے ظلم تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، یہ نبی کی شان ہے، نبی رحمت بنا رکھا ہے، ظلم کی، مظلوموں کی داد و رسی، ظلم کی دھرتی پر فیضی، فیضی شاعر کا نام ہے، رحمت عالم بن کر آنا، رحمت عالم بن کر آنا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، ذرا زور سے کہہ دو، سب کے بس کی بات نہیں۔ اب 5 منٹ ہے، یہ معراج کا واقعہ ہے، مصطفیٰ کو معراج ہوئی، کب ہوئی؟ ہجرت سے پہلے، کون سی تاریخ تھی؟ 27ویں شب۔ کہاں ہوئی؟ حضرت ام ہانی کے گھر سے۔ یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ آپ کی چچازاد بہن ہے، آپ آرام فرما رہے ام ہانی کے گھر، اللہ نے فرمایا جبرائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت لو، 70,000 فرشتوں کی بارات تیار کرو، اور حکم کر دو کہ آج رات جنت کو سجا دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، اور اسرافیل سے کہہ دو کہ آج سور نہ پھونکے، اسرائیل سے کہہ دو کہ آج کسی کی روح قبض نہ کرے، بے شک تمام فرشتوں سے کہہ دو آدم سے لے کے عیسیٰ تک میرے محبوب کے، میرے حبیب کے، میرے یار کے استقبال کے لیے تیار رہے۔ سبحان اللہ، کنجوسی نہیں، یہ معراج کی بات ہے، معراج نبی کی معراج، نہ دولہا 70,000 فرشتوں کی بارات جس میں ہو، کیا شان ہوگی، کیا نورانی جماعت ہے۔ جبرائیل السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جنت جاتے ہیں، جنت جب گئے براقوں کو دیکھا، ہر 40,000 براق جنت میں تیار ہیں، ہر براق کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھا ایک براق اکیلا تنہا رو رہا ہے، سر نیچے ہے، جب نے سوچا دیکھا کہ براق آخر رو کیوں رہا ہے، جب السلام اس براق کے قریب جاتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اے براق تو رو کیوں رہا ہے؟ اس براق نے کہا جبرائیل میں نے آج سے 40,000 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ اللہ کے محبوب کو معراج ہوگی، معراج ہوگی، تو میں اس لیے شوق محبت میں رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس سواری، محبوب کی سواری کے مجھے منتخب فرما لے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ 40,000 براق ہے لیکن ایک براق بھی وہ تنہا رو رہا ہے۔ جبرائیل السلام نے جو اس کا رونا دیکھا تو اللہ نے اسی براق کو اللہ کے محبوب کی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت اور شوق میں رہیں اور روئیں تو انشاءاللہ اسی طرح ہمیں بھی اللہ اپنے محبوب کے صدقے پسند فرما لے گا۔ بے شک بے شک، جیسے وہ براق رویا تھا، صرف رونے کی بنیاد پر اللہ نے اس کو پسند فرمایا، تو ہم بھی روئیں محبت نبی کی محبت میں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ رہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ لیکن اب جبرائیل السلام دیکھیے 5 منٹ ہے، جبرائیل السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر ام ہانی کے گھر پہنچ جاتی ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت، سبحان اللہ۔ دیکھا مصطفیٰ بستر راحت پر آرام فرما رہے ہیں، بستر پر آرام فرما ہے۔ جبرائیل السلام نے دیکھا کہ مصطفیٰ بستر پر آرام فرمائے، اگر میں حکم اٹھاؤں تو مصطفیٰ کی بے ادبی، ادھر اللہ کا حکم ہے جبرائیل جلدی کرو میرے محبوب کو لے کر آؤ، لیکن مصطفیٰ آرام میں، اگر میں نے ان کو جگایا تو بے ادب ہوگی، ادھر اللہ کا حکم، ادھر نبی کی اطاعت۔ اب دیکھیے فرشتے کون ہیں؟ نوری، یعنی فرشتوں کا سردار جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اگر ادھر مصطفیٰ کی اطاعت ہے ادھر رب کا حکم ہے، اگر میں نے ادھر اٹھایا تو مصطفیٰ کی بے ادبی ہوگی، ادھر رب کا حکم نہ مانا جلدی کرو تو ادھر رب کی حکم کی ادو ہوگی۔ لیکن اللہ نے فرمایا جبرائیل سوچتے کیا ہو، تمہارے ہوٹ تو کافوری ہے نا، میرے مصطفیٰ کے طلب نوری ہے نا۔ اب دیکھیے انداز اٹھانے کا، رب کتنا پیار کرتا اپنے محبوب سے، دیکھیے چاہتا یہ کہہ دیتا جبرائیل آواز دے دو کہ نبی اٹھو، اے جبرائیل تمہارے ہوٹ تو کافوری ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اپنے کافوری ہوٹ مصطفیٰ کے تلووں سے مسل دو، محبوب بیدار ہو جائیں گے، سبحان اللہ، مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی مصطفیٰ جبرائیل نے، فرشتوں کے سردار نے اپنے نوری ہوٹ مصطفیٰ کے تلووں سے لگایا، مصطفیٰ بیدار ہو جاتے ہیں۔ کہا جبرائیل
क्या है, कैसे आना हुआ? हबीब अल्लाह का हुक्म है, जल्दी करो, उठो, अल्लाह तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है। बेशक बेशक। जिब्राइल सलाम, अल्लाह तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है। अलगरस, जिब्राइल सलाम का प्यारे मुस्तफ़ा के तलवों को चूमना ये बता रहा है, प्यारे ईमान वालों, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा की शान को पहचानो, उनकी अजमत को देखो कि महबूब रातों रात को बेदार होकर उम्मत की गुनहगार उम्मत के लिए आंसू बहाने वाली वो आंखें। किसी शायर ने कहा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा जब तक अल्लाह ने चाहा अपने कुर्ब खास में रखा, मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से सिदरा तक, सिदरा से लेकर काबा कौसैन तक, और वहाँ से लेकर रब के कुर्ब खास तक, और वहाँ से अल्लाह और अल्लाह का महबूब आमने सामने आ गया, ज़मीन पर आ गया। क्या उस टाइम समा होगा जब 70,000 फरिश्तों की जमात होगी और मुस्तफ़ा प्यारे बुराक पर होंगे, तो मुस्तफ़ा की सवारी है। जिब्राइल सोचते हैं कि आज मुस्तफ़ा दूल्हा बने, आज सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, क्यों न कंदीलों की नूरी रोशनी चमक जला दी जाए। निदाई मुस्तफ़ा, जिब्राइल क्या सोचते हो कि अंधेरा ही अंधेरा है, कि आफताब के सामने चिराग को लेकर आओगे? मैंने अपने हबीब के चेहरे नूर पर 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा तो उठा दो, सारा आलम मुनव्वर हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारा आलम मुनव्वर हो जाएगा। कितनी शान है मुस्तफ़ा की, बेशक। कितना प्यारा महबूब, कितने प्यारा अल्लाह का महबूब नबी, कितना प्यार है दोनों में, आशिक और माशूक में। वो नबी जिब्राइल सलाम की सवारी जब बुराक चलता है, जिब्राइल साहब ने लाकर हाजिर कर दिया बुराक, जैसे ही पैर रखा मुस्तफ़ा ने, मुस्तफ़ा रोने लगे। जिब्राइल ने पूछा, आका आप रोते क्यों हैं? कहा कि मेरी खिदमत में कमी रह गई, मेरी खाती तवाज़े में कुछ कमी रह गई। कहा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी गुनहगार उम्मत बड़ी कमज़ोर है, पुल सिरात पर कैसे गुजरेगी। बेशक बेशक। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जल्दी करो, मेरे महबूब आने में ताखिर क्यों? कहा तेरा महबूब रो रहा है। क्यों? इसलिए कि मेरी गुनहगार उम्मत बड़ी कमज़ोर है, कैसे पुल सिरात से गुजरेगी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब से कह दो मैं तुम्हारी उम्मत को पुल सिरात से इस तरह गुजार दूंगा जैसे एक पल में चूंटी गुजर जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टेंशन न ले। क्या प्यार फरमा रहा है अल्लाह अपने महबूब की उम्मत से। और उम्मत जो है खूब बिस्तर आराम पर आराम फरमाए, मोबाइल पर मोबाइल, कुछ पता नहीं आज क्या हो रहा है। आज मुझे एक दुआ करनी है थोड़ी सी। एक हमारा एक कायद एक जेल की सलाखों के अंदर है, जिसने एक दीन की अज़मत के लिए, मुस्तफ़ा की शान के लिए एक लफ्ज़ बोला था कि जान जाए तो चली जाए, माल जाए तो जाए, लेकिन नबी की शान में जो गुस्ताखी उसे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उनको अभी 4 दिन पहले जेल की सलाख में लंबी गुफ्तगू नहीं, बस उनकी रिहाई के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको भी दीन की हिदायत नसीब फरमा दे। दुआ करते हैं मौला अपने करम से रहमत से इस मेराज के बयान के सदक़े मौला उनको आसानी फरमा दे, इनको दीन की हिदायत नसीब फरमा दे। मौला करीम हमारी मस्जिद मदारिस की खानकाओं की हिफाजत फरमा दे। कहने सुनने में जो भी गलत गलत हुई मौला तुझे तेरे हबीब का वास्ता, तेरे नेक बंदों का वास्ता, मौला हमारे इस बयान सुनने सुनाने को कबूल फरमा ले। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद